بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی جو ٹاک ہے اس کی تھیم ہے دا ہسٹری آف کریشن۔ دا ہسٹری آف کریشن آج کی تھیم اصل میں میرے ذہن میں آئی آج کے نیوز پیپر کے ایک آئٹم سے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج 16 مارچ ہے، تو آج کے نیوز پیپر میں ایک سروے کی رپورٹ آئی ہے۔ آج کل میڈیا میں آپ جانتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کا رپورٹنگ ڈیلی ہو رہی ہے۔ دنیا بھر کی جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے وہ گلوبل وارمنگ کا، جن کو زیادہ علم ہے، وہ بہت پریشان ہے۔ تو لیٹسٹ رپورٹ جو آج کے پیپر میں آئی ہے، میرے ہاتھ میں یہ پیپر ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ جو آئس شیٹس ہیں زمین کے اوپر، نارتھ پول، ساؤتھ پول میں، وہ بہت تیزی سے پگھل رہی ہیں۔ ان کے پگھلنے سے بہت ہی زیادہ انرجی ریلیز ہو رہی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ میسو ارتھ کویک آئیں گے ہماری زمین پر۔ اس کی جو ہیڈنگ بنائی ہے پیپر نے وہ یہ ہے کہ میلٹنگ آئس شیٹس کین ٹریگر میسو ارتھ کویکس۔ یہ اخبار کی ہیڈنگ ہے، میلٹنگ آئس شیٹس کین ٹریگر میسو ارتھ کویکس۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ انہی شبدوں میں قرآن میں اب سے 1400 سال پہلے یہی بات کہی گئی تھی۔ بہت ہی انوکھی بات ہے کہ زمین پر میسو ارتھ کویک آئیں گے۔ اب سے ہزاروں سال پہلے آدمی جانتا نہیں تھا۔ آپ قرآن کا جو چیپٹر ہے نمبر 99 الزلزال، اس میں نمبر 99، اس میں اب سے 1400 سال پہلے یعنی 7 سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں یہ کہا گیا تھا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها۔ یہ قرآن کا ایک ورس ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها۔ اس کا مطلب ہے when the earth is shaken with massive earthquakes۔ when the earth is shaken with massive earthquakes۔ کیسی عجیب بات ہے کہ آج جو سائنٹیفک کمیونٹی ڈسکور کر رہی ہے بہت زیادہ سروے اور آبزرویشن کے بعد، اب سے 1400 سال پہلے یہی بات لکھی ہوئی تھی قرآن میں کہ میسو ارتھ کویک آئیں گے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے کہ when the earth is shaken with massive earthquake۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس ڈوم ڈے کی، جس قیامت کی خبر تمام پیغمبروں میں دی اور قرآن میں دی گئی، وہ اب بالکل قریب آ چکی ہے۔ یعنی اس کی بگننگ شروع ہو چکی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا
یہ آئس شیٹس جو ہیں بہت بڑے بڑے تودے ہیں، بہت ہی بڑے بڑے تودے. جب یہ پگھلیں گے تو ان سے انرجی ریلیز ہوگی بہت ہی زیادہ، اور وہ زمین پر میسو ارتھ کویک آئیں گے. آپ سوچیے کہ ہم کہاں ہوں گے، آپ کہاں ہوں گے. ایسے زلزلے 10,000 سال پہلے اسکینڈینیویا کے ایریا میں آئے تھے. 10,000 سال پہلے. اب ہسٹری ریپیٹ کر رہی ہے، ساری زمین ہلا دی جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالہا. اور پھر یہ اینڈ آف دا ہسٹری ہوگا. انسان کی ہسٹری جو چل رہی تھی زمین پر، اب اس کا اینڈ بہت ہی زیادہ قریب آ چکا. قرآن میں وہ بات ان ایڈوانس کہی گئی تھی، اب سائنس خود اسی کی کنفرم کر رہی ہے اسی بات کو. آخری وقت آ گیا ہے کہ انسان جاگے، سوچے. آخری دن کے آنے سے پہلے، یعنی آخری دن کیا ہوگا؟ وہ دن ہوگا اکاؤنٹیبلٹی کا، خدا کے سامنے پیشی کا. اس دن کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، کیونکہ جب وہ دن آ چکا ہوگا تب وہ آئے گا ایٹ دا پوائنٹ آف نو ریٹرن. واپسی نہیں ہوگی اس کے بعد. یہاں میں آپ کو جو ہسٹری ہے زمین پر، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی امپورٹنس سامنے آ جائے. دیکھیے، جو بتایا گیا ہے، سارے پیغمبروں نے بتایا، قرآن میں بتایا گیا، وہ کیا ہے؟ خدا تو آپ جانتے ہیں کہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تو پہلے صرف خدا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. پھر خدا نے یہ مٹیریل ورلڈ بنایا جہاں ہم آپ ہیں. یہ مٹیریل ورلڈ بنایا. یہاں پر پانی بہت زیادہ کوانٹٹی میں خدا نے پیدا کیا. یہاں پر پلانٹ اگے، اینیمل آئے، لائف سپورٹ سسٹم قائم ہوا. یہ سب کچھ ہوا. اس کے بعد خدا نے زمین کے اوپر سب سے پہلے جنات کو بسایا. انسان سے پہلے زمین پر جنات ہوا کرتے تھے. یعنی زمین جنات کے چارج میں ہوتی تھی. تو روایت میں آتا ہے کہ جناتوں نے بہت زیادہ فساد مچایا، لڑائیاں کیں، بلڈ شیڈ ہوا. تو خدا نے جنات کو زمین سے ڈیپوز کر دیا، زمین کو ان کے چارج سے واپس لے لی. اس کے بعد خدا نے زمین پر انسان کو بسایا. انسان کو مائنڈ دیا، انسان کو سمجھ دی. انسان کو خدا نے یہ چانس دیا کہ وہ زمین پر آباد ہو اور ایک سویلائزیشن کریٹ کرے، ایک سویلائزیشن بنائے. یہ سویلائزیشن انسان نے بنائی. اس سفر کا آغاز ہوتا ہے ایگریکلچرل پیریڈ سے. سب سے پہلے سویلائزیشن کا جو آغاز ہوا وہ ایگریکلچر سے ہوا. یعنی انسان نے کلٹیویشن سیکھا، زمین ہموار کی، اس پر بیج ڈالے. یہ تھا سویلائزیشن کا آغاز. اس سے کیا ہوا کہ زمینوں پر قبضے کا سلسلہ شروع ہوا. لینڈ لارڈ ہوئے، پھر کنگ بنے. کنگ کیا تھے؟ کنگ سپر لینڈ لارڈ تھے. اس وقت صرف زمین ہی وہ چیز تھی جو سب کچھ تھی. آج جو چیزیں ہیں وہ اس وقت نہیں تھی. تو کنگ بنے، انہوں نے آرمی بنائی اور زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کیا.
یہ تھا زمین پر پہلا فساد، پہلا کرپشن. یعنی کنگ جو تھے حقیقت میں وہ تھے اس زمین کے ایڈمنسٹریٹر، لیکن وہ بن گئے کنگ، یعنی گاڈ کنگ بن گئے. اپنے ہی کو خدا ڈکلیئر کر دیا کہ میں خدا ہوں. اس طرح زمین پر فساد شروع ہوا، ظلم شروع ہوا، انجسٹس شروع ہوا. تو ایگریکلچرل پیریڈ میں انسان نے یہ کیا کہ وہ ڈیویٹ کیا اس نے رائٹ پاتھ سے. رائٹ پاتھ کیا تھا کہ زمین کو وہ ایڈمنسٹریٹ کرتا، زمین پر ایگریکلچر کرتا پیسفل طریقے سے. لیکن زمین پر قبضہ کر کے لوگ لینڈ لارڈ بننے لگے، یہاں تک کہ کنگ بنے. انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم گاڈ کنگ ہیں. اس کے بعد یہ پہلا پیریڈ تھا، ایگریکلچرل پیریڈ. اس کے بعد انڈسٹریل پیریڈ آیا. انڈسٹریل پیریڈ میں انسان نے یہ کیا کہ زمین میں جو سب خزانے تھے، جو منرلس تھے، جو ساری چیزیں اس میں نیچر میں موجود تھی، ان کو ایکسپلور کیا اور ایک پوری سویلائزیشن بنائی، انڈسٹری بنائی. اب پھر کیا کیا انسان نے؟ انسان کو چاہیے تھا کہ وہ نیڈ پر اپنی زندگی کو نیڈ پر بیس کرے، نیڈ کی بیسس پر. لیکن اس نے گریڈ پر کی بیسس پر کیا. نیڈ پر وہ نہیں رکا، گریڈ پر چلا گیا. تو کیا ہوا؟ اسی کا نتیجہ ہے گلوبل وارمنگ، یعنی واٹر پولوشن، ایئر پولوشن، نوائز پولوشن، ہر طرف پولوشن اور گلوبل وارمنگ. اب کیا ہے؟ اب زمین ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد اس قابل نہیں رہے کہ اس پر ہم رہیں. اب جانتے ہیں کہ سیٹلائٹ بھیج جا رہے ہیں اوپر، کوئی ایسا پلینٹ پتہ کریں جہاں پانی ہو، جہاں گرینری ہو، تو وہاں انسان جا کر آباد ہو. لیکن اتنی بڑی یونیورس ہے، کہیں بھی ایسا کوئی پلینٹ اب تک پتہ نہیں ہوا ہے. ہمارا جو یہ پلینٹ ہے، ابھی تک کی سائنٹیفک جانکاری کے مطابق ایک ایکسیپشنل پلینٹ ہے. یہ صرف اسی زمین پر پانی ہے، اسی زمین پر پلانٹ ہے، اسی زمین پر لائف سپورٹ سسٹم ہے، اور وہ ڈسٹرائے ہو رہا ہے. یعنی گریڈ بیسڈ انڈسٹری کے نتیجے میں اب یہ ڈسٹرائے ہو رہا ہے. ابھی رپورٹ آئی تھی کہ سمندروں کا جو پانی ہے اس کا 96 حصہ جو ہے پولوٹڈ ہو چکا ہے، صرف 4% باقی ہے. کیونکہ ہر دن اس میں چیزیں بہائی جا رہی ہیں، ہر دن اس میں پولوشن ڈالا جا رہا ہے. زمین جو تھا ایک بہت بڑا سورس، یہ پانی جو تھا، سمندروں کا پانی بہت بڑا سورس تھا کاربن کو ابزارو کرنے کا. اب اس کے جو کیپیسٹی ختم ہو گئی، اب وہ ابزارو نہیں کر پاتی. تو پانی اور فضا سب ہارمفل گیسز سے بھر گئے ہیں. تو کیا جب انسان کو ایگریکلچرل پیریڈ آیا تو وہاں بھی اس نے کرپشن کیا اور خود ہی اپنا گاڈ بننے کا دعویٰ کرنے لگا. پھر انڈسٹریل پیریڈ آیا تو اس نے نیڈ پر کنٹینٹ نہ کر کے گریڈ پر دوڑا اور زمین کو پولوشن سے بھر دیا. ہر طرف ڈیفارسٹیشن ہو رہا. آپ جانتے ہیں فارسٹ بہت ہی کم ہو گئے، ڈینجرسلی کم ہو گئے ہیں، اور ساری چیزیں جو آپ جانتے ہیں جو میڈیا میں ڈیلی آتی رہتی ہیں. اب میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ
ان سب کے پیچھے کیا چیز ہے؟ خدا نے ہم کو یہ مائنڈ دیا تھا. مائنڈ سب سے پریشس جو چیز ہے ہماری, سب سے بڑا اثر جو ہمارا ہے وہ مائنڈ ہے. اسی مائنڈ کے وجہ سے ہم انڈسٹری بنائی, سائنس بنائی. اسی مائنڈ کی وجہ سے ہم سویلائزیشن بنا پائے. اسی مائنڈ سے ہم نے کار اور ہوائی جہاز بنائے. تو مائنڈ کے بارے میں دیکھیے کیا ہوا. اور ہسٹری میں ایک بہت بڑا قصہ ہوا جس کو میں کہتا ہوں ہاف ٹروتھ سنڈروم. ہاف ٹروتھ سنڈروم یعنی زمین جو ہے بٹ گئی ایسٹرن پارٹ اور ویسٹرن پارٹ میں. ایسٹرن پارٹ کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا, مائنڈ کو سرے سے ڈسکوری نہیں کر سکے. انہوں نے ڈسکور کیا اپنی پرسنالٹیز کو. جس آدمی کے اندر دیکھا کہ کوئی انٹلیکچوئل کارنامہ کر رہا ہے, یہ اس کو ہیرو بنا لیا. آپ ایسٹرن پارٹ میں آپ دیکھیے تو مائنڈ پر کوئی ریسرچ ہی نہیں ہوئی. مائنڈ کے بارے میں کچھ بھی نہیں, صرف اپنی پرسنالٹیز. تو کیا ہوا, پرسنل کلٹ پیدا ہوا, ہیرو ورشپ پیدا ہوئی, جس کا ایکسٹریم فارم ہے آئیڈل ورشپ. تو مائنڈ کو ایٹریبیوٹ نہ کر کے انہوں نے اس کو ایٹریبیوٹ کر دیا اپنی پرسنالٹیز کی طرف. ایسٹرن پارٹ آف دا ورلڈ میں کیا ہوا, مائنڈ کو نہ جان کر کے انہوں نے اپنی پرسنالٹیز کو جانا اور پرسنالٹی کلب میں پڑ گئے, ہیرو ورشپ میں پڑ گئے, یہاں تک کہ آئیڈل ورشپ میں پڑ گئے. یہ ہاف ٹروتھ یعنی مائنڈ کو نہ جاننا اور اپنے بڑوں کو جاننا. اور ویسٹرن پارٹ آف دا ورلڈ میں کیا ہوا, وہاں انہوں نے مائنڈ پر بہت ریسرچ کی, ہزاروں کتابیں لکھی, سائنس آف مائنڈ ڈیولپ کیا. لیکن صرف مائنڈ کو جانا, کریٹر آف مائنڈ کو نہیں جانا. ویسٹرن ورلڈ میں مائنڈ کو جانا انہوں نے اور کریٹر آف مائنڈ کو نہیں جانا. تو ایسٹرن پارٹ آف دا ورلڈ میں کیا ہوا, اپنے بڑوں کو جانا, مائنڈ کو نہیں جانا. اور ویسٹرن پارٹ میں کیا ہوا, مائنڈ کو جانا اور کریٹر آف دا مائنڈ کو نہیں جانا. اس کو میں کہتا ہوں ہاف ٹروتھ سنڈروم. ادھر بھی ہاف ٹروتھ پہ جی رہے ہیں ہم, ادھر بھی ہاف ٹروتھ پہ جی رہے ہیں لوگ. تو ادھر پیدا ہوا کیا, یعنی ہیرو ورشپ پیدا ہوئی, اپنے بڑوں کو پوجنا. ادھر کیا پیدا ہوا, میٹر ورشپ پیدا ہوئی, مٹیریلزم. تو ادھر بھی ہاف ٹروتھ ہے, ادھر بھی ہاف ٹروتھ ہے. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہاف ٹروتھ سنڈروم. اب جہاں پہنچی ہے ہسٹری, اب تو اینڈ آف دی ہسٹری کا وقت آ گیا. اب آخری وقت آ گیا ہے کہ ہم بتائیں انسان کو خدا کے کرشن پلان کیا تھا اور کس طرح تم کو رہنا تھا اور کس طرح تم نہیں رہے. کیونکہ جب یہ چیپٹر کلوز آئے گا تو پھر کچھ بھی انسان نہیں کر سکے گا. اب یہ بتانا ہے انسان کو کہ تم کو مائنڈ جو تھا تمہارا, اس کا دینے والا خدا تھا. خدا کے کریشن پلان کو بتانا ہے. وہ کیا ہے کریشن پلان؟ وہ یہ ہے کہ اس دنیا کو خدا نے, بنانے والے نے بنایا ہے کس لیے؟ ٹیسٹ کے لیے. اس لیے نہیں کہ یہاں آپ ہم سویلائزیشن بنا کر کے وہاں پر عائش کریں. یہ عائش کے لیے نہیں بنایا ہے. عائش کے لیے تو اگلی دنیا میں ہے, ورلڈ ہیئر آفٹر میں ہے, جہاں پیراڈائز ہے. تو خدا نے انسان کو جب پیدا کیا تو اس کو دو حصے میں بانٹا, اس کی لائف اسپین کو. ایک پری ڈیتھ پیریڈ, ایک پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. پری ڈیتھ پیریڈ جو ہے وہ شارٹ اسپین ہے اس کا, 60-70 سال. وہ کس لیے ہے؟ آپ کو یہاں پر ٹیسٹ پہ رکھا گیا ہے. آپ کے ریکارڈ خدا آپ کے ایک ایکٹیویٹیز کو خدا ریکارڈ کر رہا ہے. خدا ریکارڈ کر رہا ہے. اس ریکارڈ کے مطابق آپ کو پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں یا تو پنشمنٹ دیا جائے گا یا ریوارڈ دیا جائے گا. دیکھیے انسان کے اندر بہت زیادہ یہ احساس ہے جسٹس کا احساس. جسٹس یعنی بالکل انٹرووون ہے
جسٹس کا کانسیپٹ ہمارے پرسنالٹی میں. ہم جسٹس چاہتے ہیں, ہر آدمی جسٹس چاہتا ہے, لیکن اس دنیا میں جسٹس ہوتی نہیں. پوری ہسٹری گزر گئی, کبھی بھی دنیا میں جسٹس نہیں آ سکا. دنیا میں کیا آیا؟ ظلم, ایٹراسٹی, ڈسپوٹزم, کرپشن, ایکسپلائٹیشن. تو انسان چاہتا ہے کہ جسٹس کا ایک دن آئے, ایک دن آئے جہاں جسٹس ملے لوگوں کو, مطلب برے لوگوں کو پنشمنٹ ملے, اچھے لوگوں کو ریوارڈ ملے. یہی دن اب آنے والا ہے. جو پیغمبر آئے وہ بتاتے رہے کہ اس دنیا کو اپنے لیے بلیسنگ مت سمجھو, عیش کی جگہ مت سمجھو. اس دنیا میں تم ہو یہاں ٹیسٹ کے لیے, جسٹ لائک ایگزامینیشن ہال. لیکن انسان نے کیا کیا؟ ہر بار ڈیویٹ کیا. یعنی ایگریکلچرل پیریڈ میں بھی ڈیویٹ کیا, رائٹ پاس سے ہٹ گیا. انڈسٹریل پیریڈ میں بھی ڈیویٹ کیا, رائٹ پاس سے ہٹ گیا. تو اسی کو بتانے کے لیے سارے پرافٹ آئے. اب کوئی پرافٹ آنے والا نہیں ہے, تو اب ہماری اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں, کیونکہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب کہ نہ کوئی بتانے والا ہوگا, نہ کوئی سننے والا ہوگا, نہ کرنے کا کچھ چانس باقی رہے گا. یہ ہے ہماری رسپانسبلٹی. تو پوری ہسٹری میں, جیسا کہ میں نے عرض کیا, پوری ہسٹری کا یہ حال ہوا ہے کہ ہاف ٹروتھ میں لوگ جیتے رہے. یعنی گلوب کا ایک پارٹ وہ ہے جہاں لوگ اپنے ہیروؤں کو پوچھتے رہے, دوسرا پارٹ وہ ہے جہاں میٹری کو پوچھنے لگے وہ. حالانکہ اصل چیز تھی کہ وہ گاڈ کو ڈسکور کرتے, گاڈ کو فالو کرتے, گاڈ کے حکموں پر چلتے. یہ یہاں سے وہاں تک ہسٹری میں ہدف ہے. تو ہمارا جو مشن ہے, ہمارا جو کام ہے, وہ یہی ہے کہ ہم انسان کو بتائیں کہ کریٹر کا کریشن پلان کیا ہے. کیونکہ انسان دیکھیے, انسان نے کیا اپنے آپ کو خود سے بنا لیا ہے؟ ہم تو ایک نیل بھی نہیں بنا سکتے, ایک بال بھی نہیں بنا سکتے. ہم کو خدا نے کریٹ کیا ہے. ہمارا بنانے والا خدا ہے, اور وہ ایک ہی خدا ہے. تو اس کو جاننا اور اس کے حکموں کو پتہ کرنا, یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے. اسی کو بتانے کے لیے پیغمبر آئے. ہمارا مشن یہی مشن ہے کہ ہم دنیا کو کریشن پلان آف گاڈ سے باخبر کریں, اس کو اویئر کریں, ان کے ان اویئرنیس کو توڑیں. آج کل دیکھیے دنیا بھر میں کیا کلچر چل رہا ہے, جو کہتے ہیں یہ لوگ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ, ابھی عیش کر لو, ابھی انجوائے کر لو. یہ آج کل کلچر چل رہا ہے. یہ کلچر ان نیچرل کلچر ہے, ان نیچرل کلچر ہے. اس لیے کہ آپ کی زندگی جب اٹرنل ہے, مرنے پر آپ ختم نہیں ہوتے, کہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. تو رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ کا فارمولا تو ان نیچرل ہو گیا. آپ کو پورے لائف اسپین کو سامنے رکھ کر سوچنا ہے. یہاں میں بتاؤں گا کہ پروفیٹک فارمولا کیا ہے. وہ ہے اپنا ڈیولپمنٹ, جس کو قرآن میں تزکیہ کہا گیا ہے. قرآن میں ہے کہ جو لوگ اپنا تزکیہ کریں وہ پیراڈائز میں جائیں گے. ذالک جزاء من تزکیٰ. یہ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ کے لٹرل معنی ہوتے ہیں پیوریفیکیشن. اس کا مطلب ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, اسپریچول ڈیولپمنٹ.
یعنی آپ اپنی پرسنالٹی کو وہ پرسنالٹی بنائیں جو اس قابل ہو کہ اس کو پیراڈائز کے پرفیکٹ ورلڈ میں بسایا جائے, پیراڈائز کے آئیڈیل ورلڈ میں بسایا جائے. تو میں نے اس سے پہلے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ کنت کنزم مخفیہ فاردت ان اعرف فخلقت الخلق. یعنی I was a hidden treasure, then I wanted to be known and I created man. یعنی خدا نے انسان کو بنایا ہے اس لیے کہ وہ خدا کو ریئلائز کرے, وہ ڈسکور کرے. اور پھر خدا نے اس دنیا کے علاوہ ایک اور دنیا بنائی جو پرفیکٹ ہے. ہماری یہ دنیا جو ہے پرفیکٹ نہیں ہے, امپرفیکٹ ہے. ایک اور دنیا جو آئیڈیل ہے, پرفیکٹ ہے, جو ایٹرنل ہے. تو انسان کو دیکھیے, اب غور کیجیے, انسان ایک پلیزر سیکنگ اینیمل ہے. ہر آدمی چاہتا ہے مجھے پلیزر ملے, مگر پلیزر ملتا کس کو ہے؟ انسان بیسیکلی ایک پلیزر سیکنگ اینیمل ہے, لیکن پلیزر کسی کو نہیں ملتا. جب تک آپ پیسے کے لیے پیچھے دوڑ رہے ہیں تب تک لگتا ہے کہ آپ پیسہ مل جائے گا تو آپ کو پلیزر مل جائے گا, لیکن جب پیسہ مل چکا ہوتا ہے تو پلیزر ختم. کوئی بھی چیز جس کو آپ گول بناتے ہیں اپنا, کوئی بھی چیز جب تک وہ ملی ہوئی نہ ہو, یاد رکھیے, کوئی بھی چیز جس کو آپ اپنا گول بناتے ہیں اور سورس آف پلیزر سمجھ لیتے ہیں, اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ ملا ہوا نہ ہو. جب وہ مل جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو پلیزر تھا ہی نہیں, اس میں تھا ہی نہیں پلیزر. تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ میں ایک انڈیکیشن ہے کہ انسان پلیزر سیکنگ اینیمل ہے, لیکن پلیزر کا جگہ جو ہے وہ دوسری ہے, یہ نہیں ہے, یہ دنیا نہیں ہے. یعنی یہ ایک میسج مل رہا ہے یہاں پر انسان کو کہ اگرچہ تم ایک پلیزر سیکنگ اینیمل ہو, تم چاہتے ہو انجوائمنٹ, تم چاہتے ہو پلیزر, تم چاہتے ہو ہیپینس, لیکن اس دنیا میں تم کو ملتی نہیں. یہاں پر تم کو فلفلمنٹ ملتا نہیں. اسی میں اس بات کا ایک چھپا ہوا میسج ہے کہ وہ یہاں نہیں, دوسری جگہ ہے. جیسے آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں بہت کچھ, لیکن آپ کو ہوائی جہاز میں نہیں وہ چیز ملتی. مثلا آپ واک کرنا چاہیں تو وہاں کوئی پارک نہیں ہوگا, ہوائی جہاز جہاں واک کریں آپ, اس کے لیے تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا جب ہوائی جہاز پہنچے ڈیسٹینیشن پر. وہاں آپ کو پارک ملے گا, وہاں گھر ملے گا, وہاں ساتھی ملیں گے. تو انسان کا انسان کا جو کیس ہے اس طرح کا کہ وہ چاہتا ہے کہ میں پلیزر میں جیوں, ہیپینس میں جیوں, لیکن وہ ملتا نہیں. اسی میں اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ یہاں پر آپ اس لیے ہے کہ آپ کوالیفائی کریں اس ورلڈ کے لیے جہاں پلیزر ملے گا آپ کو. جیسے رسول اللہ نے کہا کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, کہ خدا عیش تو ہیئر آفٹر میں ہے, یہاں نہیں ہے, اس دنیا میں نہیں, اس دنیا میں ہے. مطلب یہاں چاہنا ہے, وہاں پانا ہے. تو فلفلمنٹ خدا نے رکھ دیا اگلی دنیا میں. اور یہ کس کو ملے گا؟ جو کوالیفائی کرے اس دنیا کے لیے. ظاہر ہے کہ جو ورلڈ آئیڈیل ورلڈ ہو, جو ورلڈ پرفیکٹ ورلڈ ہو, اسی طرح کا کریکٹر والا انسان چاہیے وہاں بسانے کے لیے. تو یہاں پر آپ کو یہ پروو کرنا ہے کہ آپ کے اندر وہ کریکٹر ہے, آپ کے اندر وہ کوالٹیز ہیں, آپ کے اندر وہ بیہیویئر ہے کہ آپ اس پرفیکٹ ورلڈ میں بسائے جائیں. بس یہاں اسی لیے انسان ہے کہ وہ کوالیفائی کرے, اور وہ جگہ جو ہے وہ پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں ہے وہ جگہ. یہ اس حقیقت کو بتانے ہی کا نام ہے
اسی سچائی کو بتانے کے لیے سارے پرافٹ آئے. اس سچائی کو بتانا ہمارا مشن ہے. اسی سچائی کو بتانا ہمارا مشن ہے. اور یہ بات کہ انسان کو اس دنیا میں فلفلمنٹ ملتا ہی نہیں. پیسہ ہو تب بھی نہیں ملتا, پولیٹیکل پاور ہو تب بھی نہیں ملتا, ایک اچھی فیملی بن جائے آپ کی تب بھی نہیں ملتا. یعنی فلفلمنٹ ملتا ہی نہیں, چاہے کچھ بھی آپ پالیں. اسی میں اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ یہاں صرف عمل کرنا ہے, پانے کی جگہ دوسری ہے. یہاں صرف بیج ڈالنا ہے, پھل پانے کی جگہ دوسری ہے. اسی کو میں کہتا ہوں کریشن پلان آف گاڈ. تو سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو بتایا جائے کہ کریشن پلان کیا ہے خدا کا, کس پلان کے تحت تم کو پیدا کیا گیا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, اور اس سے انسان بے خبر ہے. پوری ہسٹری میں دیکھیے آپ, پوری ہسٹری میں کیا ہے, ایک چیز کی تلاش میں انسان دوڑ رہا ہے, ہیپینس, لیکن پاتا نہیں. ابھی جو لوگ کے اس زندگی گزار رہے ہیں ان سے آپ پوچھیے, جو شاپنگ کرتے ہیں, آؤٹنگ کرتے ہیں, پارٹیوں میں جاتے ہیں, ہوا کلچر میں رہتے ہیں, ان سے آپ بات کیجیے. میں نے کئی لوگوں سے بات کی تو میں دیکھا کہ رونے لگے. یعنی وہ لڑکیاں, وہ لڑکے جو رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ میں اپنے رات دن گزارتے ہیں, جب میں نے انہیں اکیلے میں بات کی ان سے اور ان کے دل کو چھوا, ان کے دل کو ٹچ کیا اور ان کے سر پر ہاتھ رکھا, تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں. کیونکہ اوپر ہوا کرتے ہیں, اندر اندر دل سیڈ ہے. ابھی میں ریڈیو پر سن رہا تھا, ریڈیو میں آتا ہے ایک پروگرام جو خاص طور پر عورتوں کا پروگرام ہوتا ہے. مرد بھی اس میں آتے ہیں لیکن زیادہ تر عورتیں آتی ہیں. تو ایک عورت نے صاف صاف کہہ دیا اس میں یہ بات کہ جو لوگ دیکھنے میں ہنستے ہیں دل ان کا رو رہا ہوتا ہے. یہ ہنسی ظاہری ہنسی ہوتی ہے, دل کی خوشی نہیں ہوتی ہے. اس نے کہا کہ اتنے پرابلم ہے کہ اس کو ہم اوور کم کر نہیں پاتے. جتنا سکسیس اتنی پرابلم. انہوں نے بتایا کہ جتنی سکسیس اتنی پرابلم. پیسہ آیا تو پرابلم لایا, پولیٹیکل پاور آیا تو پرابلم لایا, گھر بنایا ہم نے تو پرابلم لایا. ہر جگہ پرابلم. یہ انڈیکیشن اس بات کا ہے کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ پاتے کیوں نہیں. اس لیے کہ خدا کے پلان میں یہ ہے ہی نہیں کہ یہی آپ پالیں اس چیز کو. یہاں تو صرف آپ کو کوالیفائی کرنا ہے, پانے کی جگہ تو پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں ہے. تو یہ جو میں نے سنایا آپ کو, یعنی قرآن میں 1400 سال پہلے ان ایڈوانس یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک وقت بڑا ارتھ کویک آئے گا, بڑا ارتھ کویک, میسو ارتھ کویک آئے گا. سوچیے کہ یہ 1400 سال پہلے یہ آیت قرآن میں تھی. اب سائنس کہہ رہے کہ وہ میسو ارتھ کویک بہت قریب آ چکا. تو اب آخری وقت آ گیا ہے, بالکل آخری وقت کہ ہم سوچیں. اس سوچنے کا وقت ابھی باقی ہے, ابھی ہم سوچ سکتے ہیں. ایک وقت آئے گا جب ہم سوچ بھی نہیں پائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ آج جو تم جس دنیا میں ہو وہاں پر عمل ہے لیکن حساب نہیں ہے.
کل تو بخیر دنیا میں ہوگے، یہاں حساب ہوگا مگر عمل نہیں ہوگا. یعنی آج کرنے کا موقع ہے، ابھی پکڑ نہیں ہو رہی ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آج تمہارے پاس کرنے کا موقع ہے لیکن پکڑ نہیں ہو رہی ہے. کل وہ دن آئے گا جب پکڑ ہو جائے گی تو پھر کرنے کا موقع ختم ہو جائے گا. جب پکڑ والا دن آ جائے تو پھر عمل کا موقع ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر کچھ کر نہیں سکتے آپ، پھر تو حساب دینا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں انسان کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے، یعنی خدا کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا تو انسان کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک وہ 4 باتوں کا جواب نہ دے لے. 4 باتوں کا جواب نہ دے لے. نمبر 1، خدا کی دی ہوئی دولت کو کہاں خرچ کیا. جو پیسہ کمایا وہ کہاں سے کمایا، اور خرچ کیا تو کہاں خرچ کیا. تو پیسے کے بارے میں سوال ہوگا. اور یہ جوانی جو ملی ہے، یوتھ ایج، اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم کو خدا نے جوانی دی تو تم نے جوانی کو کہاں استعمال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 سب سے بڑی نعمتیں ہیں انسان کے پاس، یوتھ ایج اور منی. یوتھ ایج اور منی، ان دونوں کے بارے میں بہت زبردست پکڑ ہوگی کہ تم کو خدا نے جوانی دی تو کہاں خرچ کیا، تم نے کہاں استعمال کیا. یعنی خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر یا اپنے طریقے پر. اور جو منی ملا تم کو وہ کہاں خرچ کیا. تو اس معاملے میں جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس سے میں نے سمجھا ہوں کہ زندگی کے صرف 2 طریقے ہیں، صرف 2 طریقے ہیں. ایک ہے سیلف اورینٹڈ لائف، ایک ہے گاڈ اورینٹڈ لائف. بس یہ 2 طریقے ہیں، سیلف اورینٹڈ لائف اور گاڈ اورینٹڈ لائف. یعنی ایک شکل یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیزائر پر چلیں، اپنی خواہشوں پر چلیں، اپنے وہم پر چلیں، اپنے سینٹیمنٹ پہ چلیں. ایک طریقہ یہ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ سیلف اورینٹڈ لائف. دوسرا ہے گاڈ اورینٹڈ لائف، یعنی آپ اپنے پیدا کرنے والوں کو جانیں، اس کے حکموں کو سمجھیں، اسے جو لائن دی ہے اس لائن پر چلیں. تو یہ ہے گاڈ اورینٹڈ لائف. تو اگر ایک لفظ میں کہا جائے کہ ہیل میں کون جائے گا اور پیراڈائز میں کون جائے گا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیل میں وہ لوگ جائیں گے جو اس دنیا میں سیلف اورینٹڈ لائف کو فالو کیا، جنہوں نے، یعنی ہیل میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے سیلف اورینٹڈ لائف کو فالو کیا. اور پیراڈائز میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے اس دنیا میں گاڈ اورینٹڈ لائف کو فالو کیا. ایک یعنی 2 شبدوں میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری بات آ گئی کہ سیلف اورینٹڈ لائف لے جائے گی آدمی کو ہیل میں، ایٹرنل ہیل میں، اور گاڈ اورینٹڈ لائف لے جائے گی آدمی کو ایٹرنل پیراڈائز میں. اسی میں ساری بات آ گئی. اور قرآن میں بتایا گیا ہے کہ آدمی کا جو کانشنس ہے وہ خود ہر وقت بتاتا رہتا ہے اس کو. ایک تو پرافٹ بتاتے ہیں، خدا کی کتاب بتاتی ہے، اور آدمی کے اندر اس کے نیچر میں، اس کے کانشنس میں ساری بات رکھ دی گئی ہے. ایک انسان آیا رسول اللہ کے پاس، اس نے کہا کہ میں آپ کے دین کو ایمان لانا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں. تو آپ نے کہا کہ اس کو
آپ کے ساتھ جو ایک سینئر صحابی تھے آپ کے حضرت علی، ان کے ساتھ کر دیا کہ جاؤ ان کے ساتھ رہو، یہ تم کو دین سکھائیں گے۔ تو چند دن کے بعد وہ آدمی دکھائی نہیں دیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ وہ آدمی دکھائی نہیں دے رہا ہے، وہ کہاں چلا گیا؟ حضرت علی نے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا، مجھے بھی بتایا نہیں اس نے، بس 2-4 دن رہا، اس پر چلا گیا وہ۔ تو پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ کہیں ملے تو لے آؤ اس آدمی کو۔ تو کسی کو مل گیا وہ آدمی، تو وہ لے آئے۔ تو آپ نے کہا کہ تم کو میں نے کہا تھا کہ علی کے ساتھ رہو اور دین سیکھو، تو تم کہاں چلے گئے؟ اس نے کہا میں نے سیکھ لیا، جب سیکھ لیا تو میں چلا گیا۔ تو آپ نے کہیں سیکھ لیا؟ اس نے کہا کہ علی نے مجھ کو یہ سورت سکھائی، یہ جو میں نے پڑھا آپ کے سامنے، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوہا لہا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم۔ اب اس میں دیکھیے یہ آیت آتی ہے کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ یہ جب وہ ارتھکویک آئے گا، جب یہ دنیا ختم ہوگی، ایک نئی دنیا بنے گی، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ لوگوں کے نے اس دنیا میں جو کیا، جو ان کا ریکارڈ ہے، وہ وہاں پر لایا جائے گا سامنے، وہ سامنے لایا جائے گا۔ تو اس میں ہے کہ جس نے ایک ذرے کے برابر اچھا کام کیا ہو تو وہ بھی وہاں اس کے سامنے آ جائے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر برا کام کیا تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ جب میں کوئی کام کرتا ہوں، مثلا بولنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو میرا جو کانشنس ہے وہ بتا دیتا ہے کہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے۔ مثلا نگیٹو تھاٹ برا ہے، پازیٹیو تھنکنگ اچھی ہے۔ کسی کے لیے یوزفل بننا اچھا ہے، کسی کو ہارم پہنچانا برا ہے۔ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا، یہ میرا کانشنس بتاتا رہتا ہے، کانشنس۔ تو میں ہر موقع پر اپنے کانشنس کو فالو کرتا ہوں۔ تو ایک ہی سورہ جو ہے، ایک ہی چیپٹر جو ہے قرآن کا، اس کو اس میں گائیڈنس مل گئی، اسی میں گائیڈنس مل گئی۔ اس سورہ سے اس نے ایک طرف یہ جانا کہ یہ دنیا ایٹرنل نہیں ہے، یہاں پر ہم مریں گے، 50 60 60 70 سال کے بعد مر جائیں گے، اس کے بعد ہمیں ایک اور دنیا میں جانا ہے، ایٹرنل لائف وہاں ہوگی۔ تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے کانشنس کو فالو کریں، خدا گائیڈنس کو فالو کریں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہاں ہم پیراڈائز میں جگہ پائیں گے۔ تو دیکھیے، آدمی اگر سنسیئر ہو، سچ مچ وہ سیکر ہو، سچ مچ وہ جاننا چاہتا ہو، تو ایک چیپٹر کافی ہے اس کے لیے، ایک چیپٹر ہی میں اس کو ساری بات مل سکتی ہے۔ کل ایک صاحب کا ٹیلی فون میرے پاس آیا کہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، ابھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن ٹیلی فون آیا ان کا کہ ملنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کچھ مجھے کوشچن میرے ہیں خدا کے بارے میں، اور ورلڈ ہیئر آفٹر کے بارے میں، اور تقدیر کے بارے میں، وہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ پڑھے لکھے آدمی تھے وہ۔ میں نے کہا کہ دیکھیے، صرف سوال اور جواب سے آپ کسی بات کو سمجھ نہیں سکتے، یہ 50-50 کا معاملہ، 50-50، یعنی 50% آپ کا، 50% جواب دینے والے کا۔ یعنی اگر آپ پریپیئرڈ مائنڈ ہو تبھی کسی کا جواب آپ کو سیٹسفائی کرے گا، یہ سیٹسفائی نہیں کر سکتا۔ تو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو پریپیئر یور مائنڈ تھرو اسٹڈی۔ تو یہ بات بتائی میں نے ان کو کہ آپ جب بھی چاہیں آئیں، میں ملنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آپ پریپیئرڈ مائنڈ ہیں
تبھی میری بات آپ پائیں گے، سمجھیں گے. جو جتنی بات آدمی بتاتا ہے اس میں 50% آپ کو ایڈ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کے پاس ایڈ کرنے کے لیے نہ ہو 50%، تو کسی کی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، کچھ بھی نہیں آئے گا. کسی سائنٹسٹ سے ایک آدمی نے کہا کہ سائنٹسٹ لوگوں کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو لیبارٹری میں ٹیسٹ کرتے ہیں اور کوئی فلیش ہوتا ہے، اس فلیش کو فالو کرتے ہیں تو پھر ایک ڈسکوری ہو جاتی ہے ان کو. تو مطلب یہ چانس اکرنس، بائی چانس ڈسکوری ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ڈسکوریز ہیں وہ بائی چانس ہوتی ہیں. تو سائنٹسٹ نے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ ڈسکوری بائی چانس ہوتی ہے، لیکن ایسا چانس صرف سائنٹسٹ کو پیش آتا ہے. ایسا چانس صرف سائنٹسٹ کو پیش آتا ہے، یعنی پریپیئرڈ مائنڈ کو. جب آپ پریپیئرڈ مائنڈ ہو تبھی اس فلیش میں وہ جو بات ہے اس کو پکڑیں گے، ورنہ آپ بے خبر رہیں گے. تو پریپیئرڈ مائنڈ ہونا چاہیے آپ کو. دلی میں 2 صاحبان تھے، اب ان کا ڈیتھ ہو چکا ہے. ایک رام رتن کپلا تھے، ایک موتی رام صراف تھے. تو میرا اچھا ان سے ملنا جلنا تھا. تو ایک دن میں گیا ان کے ہاں، تو انہوں نے بتایا قصہ کہ ہم لوگ مارننگ میں جاتے ہیں واک کرنے کے لیے، بہت سویرے. ایک جگہ چل رہے تھے تو ایک جگہ وہاں شیشہ جیسا ٹکڑا پڑا ہوا تھا. تو رام رتن کپلا نے کہا کہ دیکھو ایک شیشہ پڑا ہوا ہے یہاں پر. تو موتی رام صراف نے دیکھا اس کو تو کہا یہ نہیں سیتے، یہ تو ہیرے کا ٹکڑا ہے، ہیرا ہے یہ. موتی رام صراف جو ہے وہ صراف تھے، وہ جویلر تھے، وہ ڈائمنڈ کا کام کرتے تھے، پوری زندگی اسی پہ لگائی تھی انہوں نے. تو ہیرے کو پہچانتے تھے. وہ رام رتن کپلا کا کام دوسرا تھا، وہ ایئر کنڈیشننگ کا کام کرتے تھے. وہ ان کو یہ پہچان نہیں تھی. He was unable to know the difference between diamond and glass. تو چونکہ موتی رام صراف اس معاملے میں ایک پریپیئرڈ مائنڈ تھے، اس لیے فوراً پہچان گئے کہ تو ہیرا ہے، اور رام رتن کپلا اس کو پہچان نہیں سکے. یہی معاملہ جو ہے ہر چیز کا ہے. ہر چیز میں ایسا ہے کہ آپ کو پریپیئرڈ مائنڈ ہونا چاہیے، تبھی کسی بات کو آپ سمجھیں گے، تبھی آپ کسی بات کو سمجھیں گے. آج ہی صبح میری بات ہو رہی تھی حبیب بھائی سے، جو حیدرآباد میں رہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیے، فیتھ سے پہلے سیکنگ ہے. اگر آپ سیکر ہیں تب آپ کو فیتھ ملے گا، اگر سیکر نہیں ہے تو فیتھ بھی نہیں ملے گا. یعنی خدا کو ریئلائز کرنا اس کے لیے پاسبل ہوتا ہے جو سیکر ہو. تو قرآن میں ہے کہ گائیڈنس خدا کی طرف سے آتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر خدا دیکھتا ہے کہ چنگاری اس کے اندر ہے، کچھ ہے اس کے اندر، تو اس کو بڑھاتا ہے، اس کو خدا کی مدد آتی ہے. لیکن اگر آپ سیکر نہ ہوں، آپ کو تلاش نہ ہو، تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. جس رام رتن کپلا کو ان کے سامنے ہیرے کا ٹکڑا تھا، لیکن وہ پکڑ نہیں پائے کہ ہیرا ہے، اور موتی رام صراف نے پکڑ لیا کہ ہیرا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ میں سے ہر ایک کو اسٹڈی کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور وہ بہت زیادہ غور کرنا چاہیے، تاکہ اپنے کو پریپیئرڈ مائنڈ بنائے، اپنے کو پریپیئرڈ مائنڈ بنائے. اپنے کو پریپیئرڈ مائنڈ بنائے، یعنی 50% اپنے کو تیار کر لے، تاکہ جب سچائی سامنے آئے تو فوراً اس کو ایکسیپٹ کر سکے. وہ تو ہمیں ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں کم سے کم سنسیئر بنے، اپنے بارے میں.
اپنے بارے میں سنسیئر بنے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز جس پر انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جئیں ہمیشہ, ہم مر جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہم پیسہ حاصل کرتے ہیں اور ساری چیزیں اکٹھا کرتے ہیں, لیکن سکون نہیں ملتا. میں ایک صاحب گھر میں گیا جو پیسے والے ہیں, تو کل بھی ان کا ایک ٹیلیفون آیا تھا, ان کا کہ آپ آئیے, آپ سے بات کرنا ہے. ان کا گھر سامان سے بھرا ہوا تھا, بہت بڑا گھر تھا, لان تھا گھر میں کے سامنے, اور پورا گھر جو تھا بالکل جنرل اسٹور معلوم ہوتا تھا, جنرل اسٹور. لیکن ان کو پیس نہیں, ان کو پیس نہیں. ایسے ہی میں اٹلی میں ملان ایک شہر ہے وہاں پر, وہاں ایک صاحب کے یہاں گیا میں. وہ خاتون تھیں, ان کا گھر پورا بھرا ہوا تھا طرح طرح کی چیزوں سے, لیکن وہ خاتون جو ہے ایک گرو کے پیچھے دوڑ رہی تھی. انہیں پیس نہیں تھا وہاں پر. اس گھر میں سب کچھ اکٹھا کیا انہوں نے, لیکن وہاں پیس نہیں تھا. شادی ہوئی تو سپریشن ہو گیا. تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ ملتا نہیں مجھے. جو لوگ کہتے ہیں کہ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ, میں ان سے پوچھتا ہوں, کئی لوگوں سے میں نے پوچھا کہ ہیئر اور ناؤ میں ملتا کہاں آپ کو؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ, ہیئر میں اور ناؤ میں ملتا کہاں ہے وہ جو آپ چاہتے ہیں؟ ہیئر اور ناؤ میں کہاں ہیپینس ہے, کہاں جوائے ہے؟ کوئی کہانی کی بات ہے صرف. آپ جاتے ہیں, شاپنگ اتنا کیوں ہوتی ہے؟ ایک کے بعد ایک شاپنگ کیوں؟ ایک آئٹم آپ نے لیا آج, اور کل وہ آپ کے لیے پرانا ہو جاتا ہے, پھر آپ نئی شاپنگ کرتے ہیں. آؤٹنگ کرتے ہیں, جو لوگ آؤٹنگ کر کے واپس آتے ہیں, میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے آؤٹنگ کرتے ہیں ایک نئے قسم کا بورڈم. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم جو آئیڈیل چاہتے ہیں وہ ملتا نہیں, جو پرفیکشن چاہتے ہیں وہ ملتا نہیں, جو ہیپینس چاہتے ہیں وہ ملتا نہیں, جو خوشی ہم چاہتے ہیں وہ ملتا نہیں. یہاں پر جو کوشچن بنتا ہے آپ کے مائنڈ میں, جو سوال بنتا ہے, اس پر آپ اگر سنسیئر ہیں اور سوچیں تو خدا کا جو کسی پلان آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا نے میرے لائف اسپین کو 2 حصے میں بانٹ دیا ہے. ایک حصہ اس دنیا میں ہے, دوسرا حصہ اس دنیا میں. یہاں پر اپنے پاس ڈیزائر ہے لیکن فلفلمنٹ نہیں. یہاں پر میں چاہتا ہوں پلیجر, مگر پلیجر وہاں ملے گا دوسری دنیا میں, یعنی پیراڈائز میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز ہے سنسیئر ہونا, سیکر ہونا. اگر آپ سنسیئر ہیں, اگر آپ سیکر ہیں, تو آپ ضرور سوچتے ہوئے وہاں تک پہنچ جائیں گے اور کہیں گے ہاں خدا کا جو کریشن پلان ہے وہ بلا شبہ یہی ہے. تو میں آپ لوگوں کو, جو لوگ ابھی اس حقیقت سے پوری طریقے سے نہ پایا ہو, ان کو کہوں گا کہ وہ اس کو تلاش کریں اور اس کو پہنچنے کی کوشش کریں. اور جو لوگ اس سچائی کو پا چکے ہیں, ان سے میں کہوں گا کہ وہ اس سچائی کو بانٹیں, سارے لوگوں تک پہنچائیں. جنہوں نے ابھی نہیں پایا ہے, ان پر فرض ہے کہ وہ تلاش کریں, اسٹڈی کریں, جاننے کی کوشش کریں. اور جو پا چکے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ پہنچائیں یہاں تک کسی حال میں ان کا پر موت آ جائے. ان 2 کے ساتھ کوئی تیسری شکل نہیں. نہ پائے ہوئے لوگوں کو تلاش کرنا ہے اور پائے ہوئے لوگوں کو اس میسج کو پھیلانا ہے. بھائی یہی 2 کام ہے. تو آپ سب لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ اس پر غور کریں اور زندگی کا جو کہتے ہیں ری اسیس کرنا, ریوائز کرنا, اپنی زندگی کو پھر سے سوچیں, پھر سے ری پلاننگ کریں اس کی.
میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ری پلاننگ کرے. اور جب آپ اس ذہن سے سوچیں گے, ری اسسمنٹ کے ذہن سے, تو بہت جلد آپ یہاں تک پہنچ جائیں کہ مجھے ری پلاننگ کرنی ہے, ورنہ میری زندگی ایسی بیکار گزر جائے گی, بیکار ختم ہو جائے گی. اور جب یہاں پر میں نے کوئی ریکارڈ نہیں بنایا ہے, تو وہاں بھی کوئی مجھے ملنے والا نہیں ہے. یہ جو بات ہے ریکارڈنگ والی, تو سائنس کے زمانے میں یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ انسان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہم جو بولتے ہیں یہ فضا میں ریکارڈ ہو گیا, اس کو آپ ری پلے کر سکتے ہیں. آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی فضا میں موجود ہے, اس کو پھر سے ری پلے کیا جاتا ہے. جس طرح سے آپ ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ کہیں ریکارڈ کیا گیا تھا, وہ ٹی وی میں ری پلے ہو رہا ہے, اس کی تصویر, اس کا موومنٹ, اس کی آواز, سب کچھ. اس طریقے سے خدا کا جو نظام ہے, جو اینجل چلا رہے ہیں اس نظام کو, تو ساری زندگی آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہے. ٹی وی کا جو انسان نے جو ٹی وی کا طریقہ دریافت کیا ہے, وہ کیا ایک قسم کا ڈیمونسٹریشن ہے کہ خدا کی ہر چیز کی ریکارڈنگ کر رہا ہے. ایک ڈیمونسٹریشن ہے کہ آپ کا ایکٹیویٹیز بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں, آپ کے بول بھی ریکارڈ ہو رہی ہے, آپ کی ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, یہاں تک کہ آپ سوچ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کی, اور یہ آپ کے سامنے لایا جائے گا. قرآن میں ہے کہ جب انسان وہاں پہنچے گا اور اس کے سامنے اس کا ریکارڈ پیش کیا جائے گا, تو وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یعنی کیسا ریکارڈ ہے جس میں میری چھوٹی بڑی سب بات درج ہے. جیسے میں نے ایک قصہ اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ دلی میں شروع میں جب وہ سسٹم بنایا گیا جو ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے, جو چوراہوں پہ ہوتا ہے, تصویریں لی جاتی ہیں, کیمرے لگا دیتے ہیں, تو شروع میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا. تو ایک 3 ویلر چلاتا ہوا ایک جگہ آتا ہے, وہاں لکھا ہوا نو پارکنگ, وہاں اس نے گاڑی کھڑی کر دی اپنی. پولیس نے کہا کہ یہاں غلط جگہ کھڑا کر رکھا تم نے, تو جھگڑنے لگا اس سے, تو اس کو لے گیا اپنے افسر کے پاس, کنٹرول روم میں جو افسر تھا. تو وہاں بھی انکار کیا کہ نہیں غلط, یہ پولیس والا غلط کہہ رہا, میں نے کہیں نہیں کھڑا کیا. تو وہاں پر ویڈیو لگا ہوا تھا, اس نے اس کو آن کیا, اپنی تصویر اس میں دیکھنے لگا وہ, کہ میں گاڑی چلاتا ہوا آتا ہوں, یہاں گاڑی روکتا ہوں, وہاں کھڑا ہوتا ہوں, ایک دوست میرا ہے اس کو سگریٹ پیش کرتا ہوں, یہ سب کر رہا ہوں میں نو پارکنگ جگہ پر. تو جب اسے دیکھا کہ میری اپنی زندگی یہاں پر مجھے دکھائی جا رہی ہے اسکرین پر, تو اس بات آیا تھا کہ ہی واز لیفٹ اسپیچلیس, اس کی زبان بند ہو گئی. تو ہم میں سے ہر شخص کی زبان بند ہونے والی ہے آخرت میں. خدا کے فرشتے اسی طریقے سے ہماری ساری زندگی کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں, وہاں پیش ہوگا. تو قبل اس کے کہ خدا کے سامنے ہم پیش ہوں اور ریکارڈ دے کر چپ ہو جائیں, ہم کو یہی چپ ہو جانا چاہیے, یہی رک جانا چاہیے, یہیں پر اپنی زندگی کی ری پلاننگ کرنا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Dr. Muslima Siddiqui. What is meant by the word Furqan as expressed in the 3rd chapter of the Quran? فرقان کا مطلب ہوتا ہے
فرق کرنے والا، ڈفرینس کو بتانے والا، یعنی فالس ہوڈ اور ٹروتھ میں فرق کرنے والا، یہ ہے قرآن. تو قرآن کو بتایا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو تم کو الگ الگ کر کے بتاتی ہے کہ یہ سچائی ہے، یہ فالس ہوڈ ہے. تو ہر معاملے میں میں سمجھتا ہوں اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن اس اعتبار سے ایک بک آف ریفرنس ہے، جیسے آپ کوئی بات جاننا ہو تو آپ ڈکشنری کنسلٹ کرتے ہیں یا انسائکلوپیڈیا کنسلٹ کرتے ہیں، تو سچ اور فالس ہوڈ کے بارے میں، غلط اور صحیح کے بارے میں اگر کسی چیز کو جاننا ہو تو آپ کو قرآن کو کنسلٹ کرنا ہوگا وہاں. یہ مطلب ہے اس کا. میں تو اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً مجھے کسی آیت میں اس کا حوالہ مل جاتا ہے. بات کا معنی یہ نہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے قرآن میں ہے کہ تفصیل لکل شے، ہر بات کی تفصیل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں سائنس بھی ہے، اس میں میتھمیٹکس بھی ہے، یہ مطلب نہیں ہے. یعنی انسان کی جو لائف ہے، اس دنیا میں ہم کیسے رہیں، تو اس کے بارے میں سائنس آف لائف کے بارے میں وہ بک آف ریفرنس ہے. یہ مطلب ہے اس کا. سائنس آف لائف کے بارے میں وہ بک آف ریفرنس ہے. اس پہلو سے جو بات آپ کو جاننا ہو اس میں آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا. This question is from Aisha. In chapter 5 of Quran, it is said, "Do justice, as justice is near to taqwa." Kindly comment. وہ اس طرح سے ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اس میں بتایا گیا ہے کہ جب کسی سے تم کو ڈفرینسز آ جائیں، کسی کے بارے میں تمہارے اندر نگیٹو تھاٹ آ جائے، کسی سے تم کو کوئی ہارم پہنچ جائے، تب بھی تمہیں جسٹس ہی پر قائم رہنا چاہیے. منہ سے جو بولو تو وہ جسٹس والی بات بولو، کیونکہ یہی تقویٰ ہے. دیکھیے دنیا میں کیا ہوتا ہے، جس سے آدمی کو غصہ آ جائے، جس سے آدمی کو ہیٹ ہو جائے، جس سے کوئی ڈفرینس ہو جائے، جس سے کوئی انٹرسٹ کا کلیش ہو جائے، تو فوراً آدمی کا مائنڈ جو ہے نگیٹو ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں الٹی بات بولتا ہے. یہ اسلام میں حرام ہے. اسلام میں حرام ہے. چاہے کوئی آپ کا دوست ہو یا دوست نہ ہو، چاہے کسی سے آپ کو فائدہ ملتا ہو یا فائدہ نہ ملتا ہو، کسی نے آپ کو غصہ دلایا ہو، پرووک کیا ہو یا نہ کیا ہو، کچھ بھی، irrespective of all these things, you have to be just. آپ کے منہ سے اس کے بارے میں جو بول نکلیں وہ ایز اٹ از ہو، یہ مطلب ہے اس کا. یہ بہت ہی کڑا ٹیسٹ ہے، کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت جلد لوگ بدل جاتے ہیں. یعنی وہاں تک ٹھیک بولتے ہیں، جب بس اپنا فرینڈ ہے تو اسے ٹھیک بولیں گے، اور جس کے بارے میں سمجھ لیں کہ یہ ہمارا اینیمی ہے تو اس کے بارے میں کچھ بھی الٹی سیدھی بولنے لگتے ہیں وہ. تو تقویٰ کی پہچان یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں وہی بولے جو اس کو بولنا چاہیے. تقویٰ کا مطلب ہے گاڈ کانشیسنیس. کوئی آدمی گاڈ کو پایا ہے نہیں پایا ہے، اس کی پہچان جاننا ہوتی. سب سے اچھی پہچان یہ ہے کہ اس وقت بھی وہ انصاف کی بات بولے جب کہ اس کو پرووک کر دیا گیا ہو، جب کہ اس کا ایگو کلیش ہو گیا ہو. تو یہ پہچان بتائی گئی ہے تقویٰ کی. This question is from Maulana Zakwan. What is the meaning of Qawwam? دیکھیے قوام
کا مطلب وہی ہے جو ہم آج کل کہتے ہیں باس. دیکھیے یہ دیٹ از اے نیڈ آف آرگنائزیشن, اے نیچرل نیڈ آف آرگنائزیشن. دیکھیے جہاں بھی چند آدمی ہوں تو وہ ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے. کمپنی ہے, آرگنائزیشن ہے. گورنمنٹ ہے تو وہ آرگنائزیشن ہے. اس طرح گھر بھی ایک آرگنائزیشن ہے. تو جس طرح ہر جگہ ایک باس ہوتا ہے, اگر باس نہ ہو تو گورنمنٹ نہیں چل سکتی. جیسے پرائم منسٹر باس ہے, وہ گورنمنٹ کو چلا رہا ہے. کمپنی میں جو بڑا مینیجر ہے اس کا باس ہے, وہ کمپنی کو چلا رہا ہے. اسی طرح گھر کے اندر بھی ایک باس ہونا چاہیے. تو اسلام میں بتایا کہ مرد کو گھر کا باس بناؤ. اس کی وجہ یہ ہے, عورت جو ہے, یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ عورت کے لیے بہت ہی ریلیف کی بات ہے. ایک آدمی, میں نے ایک مرتبہ پڑھا تھا کہ ایک انگریز آیا برٹش پیریڈ میں انڈیا, تو اس سے جب واپس گیا تو پوچھا تم نے انڈیا میں کون سی بڑی انوکھی بات دیکھی. تو جگہ میں نے یہ دیکھا کہ ہر گھر میں ایک بیوقوف ہوتا ہے, ایک اسٹوپڈ آدمی. تو جو باس ہے اس کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. میں تو اپنے گھر میں ایسا رہتا ہوں کہ میں اپنے کو باس نہیں سمجھتا. میری بیٹی باس ہے, میری بیوی باس ہے, میرے بیٹے باس ہیں, سب میرے لیے باس ہیں. میں اپنے کو پیچھے رکھتا ہوں. میں کہا کرتا ہوں کہ ایم اے بیک سیٹر. یہ تو بہت ریلیف کی بات ہے. تو مرد کو اگر بنایا گیا ہے گھر کا باس, تو میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کے لیے تو بڑا اچھا ہے. اور میں تو مرد ہوں تب بھی اپنے کو میں کبھی باس نہیں سمجھتا, پیچھے رکھتا ہوں, بیک سیٹ پہ رہتا ہوں میں, کیونکہ اس میں بہت ریلیف ملتا ہے. تو بہرحال قوام کا مطلب یہ ہے کہ گھر بھی ایک آرگنائزیشن ہے, اس کا بھی ایک باس ہونا چاہیے. اور یہ کوئی ایبسلوٹ سینس میں نہیں ہے, کبھی عورت ہی باس بن جاتی ہے. یعنی یہ ایبسلوٹ سینس میں نہیں ہے, گھر کا ایک باس ہونا چاہیے. جنرلی وہ مرد ہوگا وہ باس. لیکن اگر ایسا ہو کہ مرد ویک ہو, عورت اسٹرانگ ہو, تو وہی باس بن جائے گی. تو یہ ایک نیچرل نیڈ ہے آرگنائزیشن کی. باقی اس میں نہ تو کوئی انیکوالٹی کی بات ہے, نہ کوئی سپیریٹی اور انفیریٹی کی بات ہے. یہ بات ہے صرف آرگنائزیشن کو چلانے کی. تو گھر بھی ایک آرگنائزیشن ہے, اس کو کیسے چلایا جائے. تو کہا گیا کہ جیسے ہر جگہ باس بناتے ہو, گھر بھی باس بنا لو. بس اتنا ہی مطلب ہے اس کا. This question is from Shad Hussain. How is Dawa related to spirituality? Kindly explain. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹ طور پر اس سے ریلیشن شپ ہے دونوں کا. یہ کہ اسپریچولیٹی کیا ہے. اسپریچولیٹی کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہو, آپ انٹرسٹ پر نہیں چلتے ہو بلکہ پرنسپل پہ چلتے ہوں, لوگوں کے لیے آپ ویل وشر ہوں. یہی اسپریچولیٹی ہے. اسپریچولیٹی کو میں کوئی مسٹیریس چیز نہیں سمجھتا. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ایکسٹیسی ہے وہ بھی اسپریچولیٹی ہے. میں اس کو نہیں مانتا. میں اسپریچولیٹی کو مانتا ہوں کہ آدمی کے اندر ایک ہائی تھنکنگ ہو, ہائی تھنکنگ ہو آدمی کے اندر, مٹیریل چیزوں سے اوپر اٹھ کر جینا جانتا ہو وہ, اور ہیٹ اور انٹالرنس اور اینگر ان سب چیزوں سے دور ہو, تو وہی تو دائی بن سکتا ہے. یعنی آل کائنڈ آف پازیٹیو کوالٹیز. اسپریچولیٹی مینس آل کائنڈ آف پازیٹیو کوالٹیز. تو پازیٹیو کوالٹیز تو بہت ہی ضروری ہیں دائی کے لیے. اگر پازیٹیو کوالٹیز نہیں ہوگی تو وہ اچھی دعوتی کام نہیں کر سکتا. This question is from Shah Imran Hassan. What is the role of youth in Islam? اب میں تو سمجھتا ہوں ہر ایک کا رول ہے.
آج کل جو یوتھ کی بات بہت زیادہ کی آتی ہے تو میں تو اسے سمجھ نہیں پاتا. ہر ایک کا رول ہے اکارڈنگ ٹو ہز کیپیسٹی. چاہے کوئی یوتھ ایج میں ہے, کوئی بوڑھا ہے, کوئی عورت ہے, کوئی مرد ہے, ہر ایک کسی انوائرمنٹ میں جیتا ہے. ہر ایک سامنے کچھ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, وہاں پر اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس اپرچونیٹی کو اویل کرنا. تو یوتھ کے لیے بھی ہوتا ہے اور نان یوتھ کے لیے بھی ہوتا ہے. میں اس فرق کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا ہوں کہ یوتھ کا الگ سے کوئی رول ہے. سب کا رول ہے, سب کا رول ہے, سب کا رول ہے. اور رول ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دی کیپیسٹی. جیسے آپ کے حالات ہیں, جیسے آپ کے مواقع ہیں, اس کے مطابق آپ کو کرنا چاہیے. تو یہ یوتھ کے لیے بھی صحیح ہے اور نان یوتھ کے لیے بھی صحیح ہے. This question is from Dr. Farida Khanam. Please give an example of the true method of dialogue. ابھی میرے پاس آئے تھے 5 آدمی, وہ باہر سے آئے تھے ڈائلاگ میں شرکت کرنے کے لیے. انڈیا کے باہر کے وہ لوگ تھے. تو انڈیا میں ابھی ایک کانفرنس ہوئی ہے لائبریری سائنس پر, تو سب لائبریرین لوگ اکٹھا ہوئے وہاں. تو مجھ سے بھی ملنے آئے تھے ان میں سے 5 آدمی. تو میں نے آپ کا ایکسپیرئنس بتایا کہ اس طرح کی کانفرنسوں میں بہت گیا ہوں. تو میں نے کہا کہ ایک کانفرنس ہوتی ہے ڈائلاگ کے نام پر, اور کون اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, وہ سب مونولاگر, یعنی مونولاگر اکٹھا ہوتے ہیں ڈائلاگ کرنے کے لیے. کیونکہ ہر ایک بس اپنی بات کہتا ہے, کسی کو لینا نہیں ہے کسی سے. میں نے کہا انڈیا کے باہر میں نے بہت دیکھا ہے ڈائلاگ اور کانفرنس سیمینار, ہر ایک بس اپنی سنانا چاہتا ہے, کسی کو سننا نہیں ہے. اس لیے جتنے بھی میں نے دیکھے سب کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یعنی کوئی اس سے رزلٹ نہیں نکلا. میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ آدمی کے اندر لرننگ اسپرٹ ہو. لرننگ اسپرٹ اصل چیز ہے. ہر چیز سے آپ سیکھنے کا جذبہ ہو. ایک چوٹی دیکھیں اس میں بھی آپ کچھ لرن کریں, ایک عام آدمی کو دیکھیں تو اس سے بھی کچھ لرن کریں. جیسے شیخ سعدی نے کہا کہ گفت ادب از کے آموختی گفت از بے ادبا. یعنی ایک آدمی کو دیکھا انہوں نے کہ بہت ہی کلچرڈ ہے, بہت ہی مائنرس ہے اس کے اندر ہے, جو کہتے ہیں با ادب. تو پوچھا کہ بھائی تم نے یہ سب کہاں سیکھا؟ تو اس نے کہا کہ بے ادبوں سے سیکھا. وہ لوگ جو کلچرڈ نہیں تھے, وہ لوگ جن کے اندر کوئی ویلیوز نہیں تھیں, ان کو دیکھا تو مجھے اسٹرائک ہوا کہ یہ تو بڑا غلط کام ہے. ان کو غلط دیکھ کر کے میں نے سوچا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے, مجھ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو لرننگ اسپرٹ ہو تو آدمی سیکھے ہر ایک سے. تو میں سمجھتا ہوں جہاں تک کہ جو لوگ اکٹھا ہوتے ہیں آج کل کے زمانے میں, وہ پروفیسر قسم کے لوگ, تو ان میں لرننگ اسپرٹ ہوتی نہیں. مطلب سیکھنے کا نہیں ہوتا ہے, سکھانے کا ہوتا ہے. میں ایک بار تو تھا وہاں پر غالباً سوئٹزرلینڈ میں, ایک سیمینار تھا وہاں پر. تو سب سے کہا گیا تھا کہ اپنا پرپوزل دیجیے. تو میں نے بھی ایک پرپوزل دیا وہاں پر. تو جو سیمینار کے جو آرگنائزر تھے بہت پسند کیا انہوں نے, لیکن ایک پروفیسر صاحب جو سینئر پروفیسر تھے وہ اس کے خلاف اسپیچ دے ڈالی انہوں نے. کیوں؟ ان کے پروپوزل کو نہیں مانا تھا آرگنائزر نے. تو انہوں نے کہا, مجھے اب تک یاد ہے کہ اگرچہ انہوں نے جو بات کہی ٹھیک کہی ہے, لیکن آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دس پروپوزل. کچھ ٹھیک سے مجھے ورڈنگ یاد نہیں ہے. انہوں نے یہ مانا تھا کہ یہ پروپوزل بالکل ٹھیک ہے, بلکہ میں اس کو نہیں مانوں گا, although it is very correct, but I am not going to sign this document. کیوں کہہ دیا انہوں نے؟ کہ وہ ایک مائنڈ کا ہے, یعنی ایک آدمی کا بنایا ہوا. باقی لوگ جو تھے انہوں نے کئی لوگوں کا بنا کر پیش کیا تھا انہوں نے. تو کیونکہ ایک مائنڈ کا ہے اس لیے میں نہیں مانوں گا اس کو. یہ تو ایک ٹیکنیکل بات ہے.
جب آپ مان رہے ہیں کہ یہ بہت ہی صحیح ڈاکومنٹ ہے، صحیح ہے، تو آپ مانتے کیوں نہیں اس کو؟ تو میرا تجربہ یہ ہے کہ جتنے پروفیسر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ سب اندر سے ان کے اندر ایگو چھپا ہوا ہوتا ہے، آروگنس چھپا ہوا ہوتا ہے. تو انہیں کسی سے لینا نہیں ہے، اپنا دینا ہے بس. میں بار بار اس کا مجھے ایکسپیرئنس ہوا ہے. تو بہرحال ڈائلاگ کی بات نہیں ہے، پوری زندگی کی بات ہے کہ آپ اگر لرننگ اسپرٹ کے ساتھ آپ کو جینا آتا ہو تو ہر وقت آپ سیکھیں گے، ہر وقت سیکھیں گے آپ. تو یہ بہت ہی ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگ جو دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، کہ ہمارے اندر لرننگ اسپرٹ ہو. ہم چوری سے بھی سیکھنا چاہیں، چوٹی سے بھی ہم کو سیکھنا آتا ہو. ہر آدمی سب کو سیکھنا یعنی سیکھ سکتے ہوں، ہر آدمی سے سیکھ سکتے ہوں. میں تو صبح سے شام تک سیکھتا رہتا ہوں، ہر آدمی سے سیکھتا ہوں میں، چھوٹے سے بڑے سے، جاہل سے پڑھے لکھے سے، سب سیکھتا رہتا ہوں میں. حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کانا یتعلم من کل احد، وہ ہر ایک سے لرننگ کرتے تھے، ہر ایک سے لرننگ کرتے تھے. تو لرننگ اسپرٹ اگر ہو تو ہر جگہ آپ کو ملے گی باتیں، اور لرننگ اسپرٹ نہ ہو تو کسی سے کچھ نہیں مل سکتا. This question is from Idris. All these sects of Islam like Shia, Sunni, Wahhabi, etc. have alims. All of them believe in Islam and Islamic values of tolerance and open-mindedness. Why don't they give up their ego and have constructive interaction with an open mind? بھائی دیکھیے، یہ تو دنیا ٹیسٹ کی جگہ ہے. اگر آپ کے سے چھین لیا جائے ایگو، چھین لیا جائے انا، اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے تو پھر ٹیسٹ کس بات کا ہوگا؟ پھر تو آپ اینجل ہو جائیں گے. یہ جو ہے دنیا میں، اس لیے کہ لوگوں کو یہ سب باتیں خدا نے دی ہیں. غصہ دیا ہے خدا نے، ہیٹ نیچر میں ہمارے چھپا ہوا ہے، آروگینس ہے، ایگو ہے، سب چیزیں نیچر میں موجود ہے، تبھی تو ٹیسٹ ہے. ورنہ ہم روبوٹ ہوتے. اگر خدا ہم کو روبوٹ بنا لیتا تو پھر ٹیسٹ کس بات کا تھا؟ اس وجہ سے یہ باتیں جو ہیں یہ ایول نہیں ہیں، یہ خدا کے کریشن پلان کے مطابق ہیں. انہیں میں رکھ کر کے ہمیں، یہ سب ٹیسٹ پیپر ہیں انسان کے لیے. یہ سب ٹیسٹ پیپر دے کر کے خدا جانچ رہا ہے کہ ہم کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں. This question is from Muslima Siddiqui. Till this date, man has not been able to create anything. Still, he does not want to acknowledge the Creator. Why is this so? وہی جو میں نے ابھی کہا کہ سرنڈر نہیں کرنا چاہتا آدمی. اپنی ایگو کو سرنڈر کرنا سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ کام ہے، اپنی ایگو کو سرنڈر کرنا. تو چونکہ آدمی ایگو کو سرنڈر کرنا نہیں چاہتا، اس لیے اس کا یہ حال بنا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ریئرسٹ کموڈٹی جو ہے دنیا میں وہ ہے ماڈسٹی. ریئل ماڈسٹی. بناوٹی ماڈسٹی میں تو بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو، منہ سے بولیں گے بہت ہی نرم، لیکن اگر ان کو آپ چھیڑ دیجیے، ان کی ایگو کو ٹچ کر دیے، تو ایک دم کچھ سے کچھ بن جائیں گے. تو دنیا میں سب سے کم جو چیز ہے، ریئرسٹ امنگ دا ریئر، وہ ہے ماڈسٹی. اسی میں سے سب باتیں ہیں. ہمارے مشن میں آپ ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کے اندر ماڈسٹی آئے، کیونکہ ماڈسٹی سب سے بڑی ویلیو ہے، سب سے بڑی ورچو ہے. ماڈسٹی سے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اور یہ یعنی پیراڈائز میں جو لوگ جائیں گے وہی جائیں گے جن میں ماڈسٹی ہو. ماڈسٹی نہیں ہے تو کبھی پیراڈائز میں نہیں جائے گا آدمی. This question is from Dr. Pradhan. What is the basic criteria to search for truth?
میں سمجھتا ہوں کہ بیسک کرائٹیریا ہے آبجیکٹیوٹی، آبجیکٹیو تھنکنگ یا ایز اٹ از تھنکنگ. یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. آدمی کو اپنے آپ کو ڈی کنڈیشن کرنا پڑتا ہے. ڈی کنڈیشننگ کرتا ہے آدمی، تب جا کر کے وہ اس قابل بنتا ہے کہ چیزوں کو ایز اٹ از دیکھے. وہ تو ایک پورا پروسیس ہے اپنے آپ کو اپنی ڈی کنڈیشن کرنا اور اپنے اندر ایز اٹ از تھنکنگ پیدا کرنا اور جو آبجیکٹیوٹی لانا اپنے اندر، یہ ایک پروسیس ہے پورا. یہ اچانک نہیں ہو سکتا ایسا کہ کسی کے سامنے آپ کہہ دیں اور پھر وہ مان جائے. تو اس پروسیس، اگر کوئی سنسیئر ہے تو اس کو اس پروسیس کو اپنے اندر چلانا پڑے گا. جب چلائے گا آدمی تو وہیں پہنچ جائے گا کہ اس کے اندر سچائی کی تلاش ہوگی، ایکسیپٹ کرنے کا اس کے اندر مزاج ہوگا. یہ سب باتیں آ جائیں گی، ریسیپٹیوٹی آ جائے گی اس کے اندر. لیکن ایک پروسیس چلانا پڑے گا تب ایسا ہوگا. اور ساتھ ساتھ دعا، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ دعا بھی بہت ہی ضروری ہے. This question is from Momin. Most of the Muslims have divided their life into two parts, Deen and Dunya. To them, Deen is only to pray namaz, give zakat, and perform Hajj. Kindly comment on this. دیکھیے، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اس دین کو سمجھتے ہیں کچھ سیٹ آف ریچولس، ایک فارم، ایک ظاہری شکل، وہ ایسا بانٹے رہتے ہیں. لیکن دین کو اسپرٹ کے سچ میں لیا جائے تو اسپرٹ تو ہر جگہ کام کرے گی. صرف فارم ہی، جیسے کہ ایک گلاس پانی ہے، اس میں آپ ایک پتھر کا ٹکڑا ڈالیں تو پتھر الگ رہے گا، پانی الگ رہے گا. لیکن آپ رنگ ڈالیں، رنگ، تو کیا وہ بھی الگ الگ رہے گا اور رنگ پانی میں گھل مل جائے گا. تو فارم والا دین جو وہی الگ رہتا ہے، لیکن جو اسپرٹ والا دین ہے وہ تو الگ رہ نہیں سکتا. وہ تو جسٹ لائک کلر ہے، وہ تو مل جائے گا اسی کے اندر. تو بیسک بات یہ ہے کہ لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے دین کا، دیٹ از بیسڈ آن فارم. فارم پر جو بیس کرے گا اس کا ہی حال ہوگا. وہ دین کا جو کانسیپٹ دیٹ از بیسڈ آن اسپرٹ، اس میں ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسپرٹ کہیں اسپرٹ کوئی حد نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ رنگ کی حد نہیں ہوگی پانی میں. پانی میں پتھر ڈالیں تو اس کی ایک لمٹ ہے، لیکن رنگ کی لمٹ نہیں ہے، وہ تو پورے پانی میں مل جائے گا وہ. تو یہاں پر اصل بات ہے کہ دین کا جو کانسیپٹ ہی غلط ہے لوگوں کا. وہ فارم کو ادا کرنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، حج کر لیا. اگر وہ اسپرٹ ہو نماز والی، حج والی، تو وہ ہر جگہ کام کرے گی، سارے معاملے میں وہ ظاہر ہوگی. یہ بیسیکلی یہ فرق ہے اسپرٹ کا اور فارم کا. This question is from Sadia Khan. You had once mentioned a hadith, one who accepts whatever told without scrutiny is a dishonest person. Please explain how accepting things on their face value imply dishonesty. دیکھیے، اس پر میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ ایک ہے گڈ نیوز، ایک ہے بیڈ نیوز. کسی کے بارے میں آپ کو بتایا جائے کہ وہ آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو آپ فیس ویلیو پہ لے لیجیے اس کو. کہ آپ بتایا کہ اسے حج کیا ہے تو آپ مان لیجیے کہ اسے حج کیا ہے. لیکن اگر کوئی نگیٹیو نیوز دی جائے آپ کو تو کبھی مت مانیے جب تک آپ اسکروٹنی نہ کر لیں. بہت پکڑ اس کی ہوگی خدا کے یہاں. یعنی کسی کے بارے میں اچھی رائے بنانے پہ تو پکڑ نہیں ہے، لیکن کسی کا بری رائے بنانا ہو تو بہت زیادہ پکڑ ہوگی. اس وجہ سے آدمی کے 2 آپشن ہیں اس معاملے میں. یا تو رائے نہ بنائے، کوئی آپ سے بتائے کہ فلاں آدمی ایسا ہے ویسا ہے کوئی، تو آپ اس کو دھیان نہ دیں، اپنے مائنڈ میں رکھا نہیں، نہ کسی بولے، نہ کسی چرچا کریں اس کا. انڈیفرنٹ ہو جائیں، بس انڈیفرنٹ. ایک آپشن یہ ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر اس کو آپ ماننا چاہتے ہیں
اس کا چرچا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسکروٹنی کرنی پڑے گی، سارے ریلیونٹ فیکٹ کو جانچنا پڑے گا، تب آپ کو یہ رائٹ ملے گا کہ آپ اس کو یعنی اس کے بیس پر کوئی رائے بنائیں اور کسی سے اس کو بتائیں۔ تو یہی دو آپشن ہے، یا تو کمپلیٹلی آپ انڈیفرنٹ بن جائیں یا پوری طرح اسکروٹنی کریں، دے دو تھرڈ آپشن۔ This question is from Dr. Farida. Why Muslims today fail to develop a universal approach and rise above all biases and prejudices in spite of the fact that Islam wants to inculcate a universal culture in its followers? دیکھیے یہ تو ہر کمیونٹی میں ہوتا ہے، کیونکہ کسی نے بہت صحیح کہا ہے کہ ایوری ریلیجن بگنس ایز این آئیڈیالوجی بٹ آفٹر سم جنریشنس اٹ از ریڈیوس ٹو اے کلچر۔ تو کلچر جو ہے ایک کمیونٹی کا ہوتا ہے، تو شروع میں جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ یونیورسل آئیڈیالوجی ہوتی ہے، لیکن جب ریڈیوس ہو کر کلچر بنتا ہے تو وہ کمیونٹی کی چیز بن جاتی ہے۔ ہر مذہب میں ہی ہوتا ہے، ہر مذہب میں، اسلام میں بھی ایسے ہوا ہے کہ جب اسلام شروع ہوا تو وہ یونیورسل آئیڈیالوجی تھا، یونیورسل آؤٹ لک ہوا کرتا تھا لوگوں کے اندر۔ اب گھٹتے کرتے کرتے اب وہ کمیونٹی کا ایک کلچر بن گیا ہے، ایک کمیونٹی آف کلچر ہے۔ تو یہاں آ کر کے یہ ہوگا جو ہو رہا ہے اب، ہمیں جو لوگوں کو نکالنا ہے یعنی کمیونٹی سے باہر آ کر سوچنے کی سوچ لانا ہے۔ جب تک آپ سوچ نہیں لائیں گے تب تک یہ ایسا نہیں ہوگا۔ جو ہر مذہب میں ہوتا ہے وہ یہاں بھی ہو گیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ تم وہی کرو گے جو دوسرے لوگوں نے کیا، جو نصارہ نے کیا، جو یہودیوں نے کیا، وہی سب تمہارے اندر ہی وہی باتیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو یہ ہے اصل میں لا آف نیچر کہ شروع میں جو لوگ اس سچائی کو ڈسکور کرتے ہیں تو ان کے اندر وہ چیز بطور آئیڈیالوجی آتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے کچھ جنریشن کے بعد وہ آئیڈیالوجی ختم ہو جاتی ہے، بس ایک گروپ بن جاتا ہے، کوئی لوگ ہیں ایک کمیونٹی سے جڑے ہوئے، ان کے آپس میں کلچرل تعلقات ہیں بس۔ تو یہ دیٹ از ریڈیوسڈ فارم آف ریلیجن۔ اب ہمیں ریوائیو کرنا ہے اصل اسپرٹ کو، اسی کا ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم اصل اسپرٹ جو ہے اس کو ریوائیو کر رہے ہیں انشاءاللہ۔